آج یوم جمہوریہ ہے، 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا دستور عمل میں آیا۔ اس مناسبت سے ہر سال 26 جنوری کو پورے ملک کے اندر پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور ہے، یعنی اس کے اندر ملک کا کوئی مذہب نہیں، بلکہ ہر ملک میں رہنے والے باشندے کو اپنے اختیار سے کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ اور ہمارے اس دستور کے اندر ہر شہری کو بہت سارے حقوق دیے گئے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ یہاں کے شہریوں کے اندر مساوات کا حق ہے۔ ہر ایک شہری کو برابر کے حقوق ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی علاقے کے رہنے والا ہو، جب ہمارے ہندوستان کا شہری ہے، ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، تو اس کو گویا کہ ہر شہری کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے گا، برابر کا درجہ دیا جائے گا۔ دوسرا بڑا حق ہمارے دستور نے ہم کو دیا ہے، وہ مذہبی آزادی کا حق ہے۔ ہر آدمی اپنے اختیار سے جس مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے اور اپنے مذہب پر، اپنے مذہب کے لوازمات پر عمل کر سکتا ہے۔ کوئی پابندی اس پر دستور کی روح سے نہیں ہے۔ اپنے عبادت خانے قائم کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے اصولوں پر عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے اور یہ سب سے ہر شہری کو حاصل ہونے والا ہے۔ اس طرح تیسرا بڑا حق ہمارے دستور میں جو ہم کو دیا گیا ہے، اظہار رائے کی آزادی۔ ہر آدمی اپنی رائے کو پیش کر سکتا ہے، آزادی کے ساتھ اپنے خیالات پیش کر سکتا ہے۔ کسی کو اپنے خیالات پیش کرنے پر، اپنے اعتقادات کو پیش کرنے پر، اپنے مذہب کی دعوت دینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تمام حقوق ہم کو دستور کے اندر حاصل ہے، لیکن آج گویا کہ فسطائی طاقتیں اور گویا کہ اسلام دشمن طاقتیں ہمارے اس حقوق کو گویا کہ دبانے کی کوشش کرتی ہے، اس پر قدغن لگانے کی کوشش کرتی ہے اور ہمارے حقوق چھینے جاتے ہیں۔ ہم کو، ہمارے خاص طور ہمارے نوجوانوں کو ہمارے دستور کی روشنی کے اندر دستور کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمارے حقوق کو معلوم کرنی چاہیے اور اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے۔ اگر ہمارے حق دستور کی روح سے چھینے جاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہم کو کھڑے ہونے چاہیے۔ ہم گویا کہ مظلوم بن کر نہ رہے، بلکہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں اور ہندوستان کے آزادی کے اندر ہمارا سب سے بڑا حق ہے۔ مسلمانوں نے ہی اس ملک کو آزاد کیا اور مسلمانوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، اور ہمارے قائدین، ہمارے علماء نے اس کے لیے گویا کہ قربانیاں دی۔ لاکھوں ہزاروں کی تعداد کے اندر علماء شہید کیے گئے اس ملک کی آزادی میں، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمان مارے گئے، اور پھر گویا کہ اس کے باوجود ہم نے اس ملک کو اپنا ملک بنایا اور اس ملک کی دھرتی پر رہنے کو ترجیح دی۔ الگ ملک بننے کے باوجود بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک کو ہی ترجیح دی اور اس ملک کے لیے قربانیاں دی۔ لہذا ہم کو علمی طور پر اور گویا کہ اخلاقی طور پر اور علم کے میدان کے اندر آگے بڑھ کر اس ملک کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اور اس دستور نے ہم کو جو حقوق دیے ہیں اس حقوق کو حاصل بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے لیے رکاوٹ کھڑا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی عار آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے لیے گویا کہ قانونی جنگ لڑنی چاہیے۔ لہذا میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کو سمجھیں۔ دستور میں جو ہم کو حقوق دیے گئے ہیں، دستور کے اندر ہم کو آزادی دی گئی ہے، ان کو جانیں، ہم اپنے دستور کا مطالعہ کریں اور علم کے میدان کے اندر آگے بڑھ کر گویا کہ جو طاقتیں، غلط قسم کی طاقتیں ہمارے ملک پر قابض ہونا چاہتی ہے یا ایک طبقے کو کمزور کرنا چاہتی ہے، ہم اس کے لیے گویا کہ سینہ سپر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں علمی طور پر، اخلاقی طور پر، فکری طور پر، ذہنی طور پر اور اپنے وسیع مطالعہ کر کے گویا کہ تیار ہونا چاہیے۔ ہم کو اپنے اوقات کو ان چیزوں میں لگائے کہ مستقبل کے اندر ہمارے ملک کا کیا ہوگا، مستقبل کے اندر ہماری امت مسلمہ کا کیا حال ہوگا، اس کے لیے ہم کو کس طرح تیاری کرنی چاہیے، کس طرح گویا کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے لیے علمی میدان کے اندر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ انہیں کہ ہمارا اوقات ہم ضائع کریں بیکار چیزوں کے اندر، بیکار مشاغل کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر یا کھیل کود کے اندر زیادہ ضروری حد تک کھیلے کودے، لیکن ہم اپنے علم کی روشنی کے اندر، تعلیمات کی روشنی کے اندر، مطالعے کی روشنی کے اندر، علمی میدان کے اندر آگے بڑھ کر ہندوستان کے دستور کو سمجھ کر، ہندوستان کے دستور کے اندر ہم کو جو حقوق دیے ہیں ان حقوق کو ہم جان کر اس کے لیے مقابلہ کرے، اس کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے حقوق کے لیے گویا کہ کوشش کرے اور گویا کہ ایک آزاد شہری بن کر اور ایک گویا کہ خوددار اور غیرت مند شہری بن کر یہ ہم کو جینا ہے اور یہاں ہم کو مرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں مریں گے۔ گویا کہ کوئی ہم کو گویا کہ مسلمانوں کو جس
اس طرح برابر کے حقوق حاصل ہے. اس لیے گویا کہ ہم کو اس سلسلے میں گویا کہ تیار بھی رہنا چاہیے, اور جو طاقتیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے, ان کے خلاف گویا کہ ہم کو سینہ سپر ہونا چاہیے, اور اپنے علم کی روشنی کے اندر اور دستوری حقوق کی روشنی کے اندر ہم کو اس میدان کے آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دن ہمارے لیے مبارک کرے, اور اس ملک کے اندر گویا کہ جمہوریت کو بحال رکھے, اور جو سب سے بڑا ملک ہے ہندوستان, سارے دنیا کے اندر سیکولر ملک, اتنی بڑی جمہوریت دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے, اور اتنی بڑی آزادی اور اتنا بڑا اختیار کسی ملک کے اندر نہیں ہے. ہم کو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ نے جو حقوق ہم کو دیے ہیں اور جو آزادیاں یہاں حاصل ہیں ہم کو, ہم اپنی عبادت خانے قائم کر سکتے ہیں, اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اپنی گویا کے دین پر عمل کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں گویا کہ اللہ کا شکر ہے. لیکن یہاں اس کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے رجوع بھی ہونا چاہیے, اور اپنی طور پر اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمارے لیے دن مبارک کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.